بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کی نماز کے صحیح اور درست ہونے کے لیے جہاں بہت ساری شرطوں کا ہونا ضروری ہے، وہیں پر جمعے کی نماز سے پہلے جمعے کا خطبہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جمعے کی نماز سے پہلے جمعے کا خطبہ ادا نہیں کرے گا تو جمعے کی نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کی نماز سے پہلے عربی زبان میں ہی خطبہ ادا کرنا ضروری ہے یا اس کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی جمعے کا خطبہ دیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی زبان اردو ہے، ہندی ہے، انگلش ہے یا فارسی ہے اور اس کی زبان پر عربی عبارت چڑھتی ہی نہیں، تو کیا وہ شخص اپنی زبان میں جمعے کا خطبہ دے کر جمعے کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا ہے؟ دیکھیے فتاوی شامی جلد 2 صفحہ 147 پر لکھا گیا ہے کہ جمعے کا خطبہ اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ عربی زبان میں دیا جائے۔ یعنی اگر عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں جمعے کا خطبہ دیا جائے، خواہ وہ اردو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو یا فارسی ہو، تو اس خطبے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس خطبے کی وجہ سے جمعے کی نماز بھی صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی جمعے کے خطبہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں دیا۔ آپ کہیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہی عربی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان میں خطبہ دیا کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے بعض علماء کرام کو غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خطبے سے مقصود نصیحت ہے، تو نصیحت اس وقت زیادہ معتبر ہوتی ہے جبکہ وہ نصیحت وہاں کے لوگوں کی زبان میں کی جائے۔ تو اگر کوئی شخص اردو جانتا ہے تو اگر اردو میں جمعے کا خطبہ دے دیتا ہے تو وہ خطبہ معتبر ہوگا اور جمعے کا خطبہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو دیکھیے، میں آپ کی اس دلیل کو رد کرتا ہوں اور اس کا جواب آپ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ آپ کا یہ کہنا کہ یہ ایک نصیحت ہے، لہذا کسی بھی زبان میں نصیحت کی جا سکتی ہے، جس زبان کو لوگ زیادہ سمجھتے ہیں اسی زبان میں نصیحت کرنا بہتر ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا ہے کہ ہمیشہ عربی زبان میں خطبہ دیا کرتے تھے، اور یہ کہنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عربی تھی اس لیے وہ عربی زبان میں خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن وہ صحابہ جو عرب علاقے سے ہٹ کر کسی دوسرے علاقے میں زندگی گزارتے تھے، فارس میں رہنے والے ایسے صحابہ کہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا، جن کی زبان پر عربی عبارت ٹھیک سے چڑھ نہیں سکتی، وہ فارسی پر قادر تھے۔ اگر وہ چاہتے اور عربی کے علاوہ دیگر زبانوں کے اندر جمعے کا خطبہ معتبر ہوتا تو فارس میں رہنے والے 9 مسلم صحابہ اپنی زبان میں جمعے کا خطبہ دیتے، لیکن کسی بھی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے عربی زبان کے علاوہ اپنی زبان میں یا کسی اور زبان میں جمعے کا خطبہ دیا ہو۔ رہی بات آپ کی دلیل کی کہ جمعے کے خطبے سے مقصود نصیحت ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پورا قرآن نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر امت کے لیے ایک پیغام نازل فرمایا ہے، پوری امت کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ قرآن نماز کے اندر پڑھنے لگے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ یاد کر لیں اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی جگہ پر عربی عبارت کی جگہ پر آپ اردو ترجمہ کرنے لگے، تو آپ کی نماز بالکل صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ اس کا قائل صرف میں ہی نہیں بلکہ آپ بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز سے پہلے اردو میں بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے، کسی بھی زبان میں خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کی دلیل تو رد ہو گئی، بات یہ ثابت ہو چکی کہ جمعے کی نماز کی صحت کے لیے ضروری یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے عربی زبان میں ہی خطبہ دیا جائے۔ اگر عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دیا جائے گا تو جمعے کی نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ رہی بات یہ کہ جن لوگوں کو عربی زبان آتی ہی نہیں، وہ عربی زبان پر قادر ہی نہیں، ان کی زبان پر عربی عبارت چڑھتی ہی نہیں، وہ جمعے کا خطبہ کس طریقے سے دیں؟ جن کو جمعے کا خطبہ یاد ہی نہیں، وہ جمعے کا خطبہ کس طریقے سے دیں؟ تو میں نے اس پر ایک مستقل ویڈیو بنائی ہے کہ جو جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتے ہیں، جن کو جمعے کا خطبہ یاد نہیں ہے، وہ جمعے کے خطبے کے اندر کیا پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، آپ وہاں پر جائیے، کلک کیجئے اور دیکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔